بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین صدق اللہ۔ محترم حاضرین، آج جو حصہ ہم نے نماز تراویح میں قرآن حکیم کا سنا ہے، سورۃ النحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف۔ یہ سورۃ النحل سے قرآن حکیم کی صورتوں کا یہ تیسرا سیٹ شروع ہوتا ہے، تیسرا حصہ صورتوں کا یہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے کائنات گیر قرآن حکیم کی تعلیمات کے اثرات جو مرتب ہوں گے، دنیا کی ہر قوم میں گناہ، ظلم اور برائی ختم ہو اور ان میں انسانیت، عدل اور حق قائم ہو جائے، اور ان کی اجتماعیت، ان کی سوسائٹی درست قرار پائے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے بین الاقوامی اثرات، عالمی اثرات، دنیا کے ہر قوم پر قرآن کا کیا اثر مرتب ہوگا، مسلمانوں پر اس کے کیا اثرات عالمی طور پر مرتب ہونے چاہیے۔ قرآن تو کل کائنات کے لیے رہنما بن کر آیا ہے، اس لیے حکم دیا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا، فلا تستعجلوا۔ یہ حکم یہ حجاز سے نکل کر جماعت صحابہ اور عرب قوموں کو ترقی دیتے ہوئے دنیا کی ساری قوموں کو ایک مرتبے پر لا کر کھڑا کرے گا۔ فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، ترتیب کے ساتھ اللہ کا یہ حکم اپنا اثر اور اپنے نتائج مرتب کرے گا۔ اب اللہ جل شانہ نے اس سورۃ النحل میں، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اب شہد کی مکھی دنیا میں سب سے بہترین اور قیمتی جو وسیلہ ہے، سورس حیات ہے، سورس آف لیونگ ہے، وہ شہد جو ہر انسان کو مرغوب ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، ڈاکٹروں کو، تاجروں کو، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے اچھا شہد ملے، میں کھاؤں۔ اور اچھا شہد کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے، کس ترتیب سے بناتا ہے؟ قرآن نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ اب یہ شہد کی مکھی کتنے منظم انداز سے ان کا پورا سسٹم قائم ہوتا ہے، ان کی بادشاہ بھی ہے، ان کی ملکہ بھی ہے، ان کی فورسز بھی ہیں، ان کے کام کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور وہ کتنی محنت سے پھولوں کا رس نکالتے ہیں، گھوم گھوم کر پوری دنیا سے پھولوں کا رس نکال کر ایک خلاصہ نکال کے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو تمہیں اس کی کتنی قدر آتی ہے۔ تو کیا قرآن حکیم اس کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے نحل شہد کی مکھی کو تبھی حکم بھیجا، اس کی طبیعت میں وحی کی۔ یہ جو مخلوقات کی طرف وحی کا حکم آتا ہے، اس سے مراد وحی طبی ہے، عقلی طور پر اور طبی طور پر ان کے مزاج میں اللہ نے یہ کام ڈال دیا، اور وہ اپنی طبیعت کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر بناؤ، ومن الشجر، درختوں کی ٹہنیوں کی بلند شاخوں پر گھر بناؤ، ومما یعرشون، اور جو لوگ چھت بناتے ہیں باغات کے، ان میں جا کر تم اپنا گھر بناؤ، اور وہاں گھر بنا کر فکلی من کل الثمرات واسلکی سبل ربک ذللا، پھر کھاؤ، تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ چیزیں تیار کی ہیں، اور اس پر تلاش کرو، چلو۔ اب پھر یہ شہد کی مکھیاں چل پھر کر پوری دنیا سے اپنے لیے یہ غذا میسر کر کے اگلے دور کے یہ شہد تیار کرتی ہیں، کتنے منظم انداز سے۔ قرآن حکیم یہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ منظم قوتیں یہ کام کرنے والی ہیں، جو صحیح طریقہ کار کے مطابق قرآن کام کرتی ہیں۔ یہ بھی ایک امر اللہ، اللہ کا حکم ہے جو اس شکل میں تمہارے سامنے آتا ہے، اور یہ قرآن بھی امر اللہ ہے۔ اب یہ کس شکل میں آگے بڑھے گا، اس کے لیے کون منظم ہو کر کام کریں گے، کون اپنے آپ کو اس کے لیے لگائیں گے، کون لوگ اپنا وقت اس کے لیے لگائیں گے، کون لوگ اپنا دماغ اس کے لیے لگائیں گے،
کون لوگ اپنے دل کی صلاحیتیں اس کے لیے لگائیں گے؟ کون دنیا کے حالات کا مطالعہ کر کے قرآن کے علم کی رہنمائی سے اس کو حل کرنے کا پروگرام دیں گے؟ اب قرآن جو کہتا ہے انسانی معاشرے میں اللہ کا حکم آئے گا، وہ کون سا حکم ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت کریمہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں ایک عرب بدو سردار آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ اس نے پوچھا آ کر، میں اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہوں، آپ مجھے بتائیں من انت، آپ کون ہیں، وما انت، اور آپ کیا چیز ہیں، اور آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا مشن کیا ہے، پروگرام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو وہ عرب کو ایک بدو سردار 3 سوال کیے اور 3 سوالوں کا جواب رسول اللہ نے کتنے خوبصورت انداز سے اسے دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا سوال من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں، میرا نسب، میرا حسب اور میرا سلسلہ شجرہ پورا تم جانتے ہو، ہم معروف لوگ ہیں، نسلوں سے اعتبار سے یہاں ہم قائم ہیں، یہ نہیں کہ باہر سے اچانک آ گئے اور کسی قوم پر مسلط ہو گئے۔ ہماری نسلیں کعبۃ اللہ میں عرب کی سرزمین پر ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک ہمارا پورا شجرہ نسب موجود ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ مجھ سے لے کر معد بن عدنان تک یہ جو ہمارا شجرہ نسب ہے یہ بالکل صحیح ہے، عدنان تک کا شجرہ نسب یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے اوپر بہت سارے نسابون انہوں نے کچھ چیزیں ضرور شامل کر دی ہیں، لیکن پھر بھی شجرہ نسب ابراہیم علیہ السلام تک وہ عرب کے اندر تو معروف ہے، اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام تک کا بھی شجرہ نسب یہ بھی مختلف روایات کے اعتبار سے موجود ہے۔ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ تم نے پوچھا سوال کہ میں کون ہوں، من انت کا جواب آ گیا، اور ما انت آپ ہیں کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کس منصب پر فائز ہیں؟ فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر آیا، میں اس کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، میں اس کا نائب بن کر آیا ہوں، میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں اپنی بات نہیں کرتا اب تمہارے سامنے، میں تو حق بات تمہیں سمجھاتا ہوں۔ جو اللہ کی ذات حق ہے وہ حق پیغام دیتا ہے، اور جو وہ حق میرے اوپر نازل ہوا ہے وہی حق میں تمہیں منتقل کرتا ہوں۔ میں اسی حق کا نمائندہ بن کر دنیا میں اپنی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ادا کر رہا ہوں۔ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں تمہاری زندگی کی یہ خرابیاں، گناہ اور جرائم اور ظلم، میں اس پر تنقید کر کے ان جرائم کی زندگی سے تمہیں نکال کر حق زندگی پر تمہیں لانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن لاؤں گا کیسے، میرا پروگرام کیا ہے؟ جو تیسرا سوال تمہارا کہ میرا مشن کیا ہے، مختصر سا مسئلہ سمجھائیں کہ میں اسے جان جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک نازل ہونے والے قرآن میں سے یہ آیت کریمہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اس کو پڑھ کر سنایا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا، والاحسان اور بھلائی کرنے کا، وایتاء ذی القربیٰ اور قرابت داروں کو دینے کا، وینہا اور منع کرتا ہے عن الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر اور ہر برائی سے، والبغی اور ہر قسم کی سرکشی سے، بغاوت سے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم دھیان دے کر اس نصیحت کو قبول کر کے تم قرآن حکیم کے اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھو۔ کہ جامع ترین آیت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام میں سوالات کھڑے کرتے تھے، جامع ترین آیت قرآن کی کون سی ہے، کامل ترین آیت قرآن کی کون سی ہے؟ اسی طرح اشمل آیت، بہت سارے مفاہیم پر شامل آیت کون سی ہے؟ ارجا آیت، سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ اخوف آیت، سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ قرآن پاک کے بارے میں امیر المومنین عمر بن الخطاب سوال کیا کرتے تھے۔
اب یہ سوال کرتے تھے لوگوں سے کہ بتاؤ کون سی آیت ہے۔ اب جی جو بہت سارے مفاہیم کو شامل ہے، تو ایک دفعہ حضرت عمر حج کے قافلوں کے راستے میں بیٹھ گئے، جو قافلے گزرتے تھے ان کو روک لیتے تھے اور ان سے سوال کرتے تھے کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو، کعبۃ اللہ میں جا رہے ہو، تم اپنے علاقوں سے آ رہے ہو، تمہارا ذہن کیا ہے، تمہارا علم کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اب ہر ایک سے مختلف سوالات کرتے تھے۔ اب مشرق سے قافلہ آیا، ان قافلے والوں کو روکا تو ان سے پوچھا مختلف قسم کے سوالات۔ اب جو سوال پوچھتے ہیں وہ سارا جواب دے دیتے، جو سوال پوچھتے ہیں اس کا جواب دے دیتے، جو سوال پوچھتے ہیں حضرت عمر اس کا جواب آ جاتا ہے قافلے کی طرف سے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا حل فیکم ابن ام عبد، کیا تم میں ابن ام عبد عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ انہی کی محنتوں کا اثر اور نتیجہ نظر آ رہا ہے کہ جس قافلے میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہوں، کوفہ سے قافلہ چلا حج کے لیے، یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس قافلے کے ہر آدمی کو دین کے سارے مسائل سمجھا دیے۔ آج 70 سال ہم گزار لیتے ہیں مسجدوں میں، اپنے ماحول میں، اور دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور صرف لڑائی کرنا، نفرتیں پھیلانا آج مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ اب وہاں سے حج کے قافلے چلتے ہیں، گھر سے نکلتے ساتھ ایک بڑے عالم ربانی کی رہنمائی میں گزرتے ہیں، ان کا ذہن بدل جاتا ہے، ان کا علم بدل جاتا ہے، ان کا عمل بدل جاتا ہے، ان کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ جب واپس جاتے ہیں حج کر کے، ایک حج سے اللہ کا ولی بن کر واپس آتے ہیں۔ آج 70 حج کر چکے ہوتے ہیں، واپس آ کر پھر وہی کام ہوتے ہیں۔ کوئی بیت اللہ کا اثر نظر نہیں آتا، روضہ رسول کا اثر نظر نہیں آتا، مسجد نبوی کی تاثیر نظر نہیں آتی، قرآن کی تاثیر نظر نہیں آتی۔ الٹا برتن لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر صرف تصویریں بنا کر، سیلفیاں بنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ اب پہلے دل بدل کے آتے تھے، اب صرف فیس بک پر تصویریں لگائی جاتی ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ کون سی آیت، اشمل آیت اجمع آیت، کون سی آیت ہے؟ تو قافلے والوں نے بتا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ آیت کریمہ۔ اللہ نے اس آیت میں 3 کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور 3 کاموں سے رکنے کا حکم دیا۔ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، عدل کرنا، احسان کرنا، اور تیسری چیز ایتاء ذی القربہ، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ان کے پورے حقوق ادا کرنا، اور 3 چیزوں سے منع کیا، ینہا عن الفحشاء، اللہ منع کرتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، ہر برائی سے، ہر ظلم سے، والبغی، اور ہر قسم کی بغاوت اور سرکشی سے۔ فرمایا یعظکم، یہ اللہ کا واعظ ہے۔ کتنا مختصر واعظ ہے، کتنا مختصر خطاب ہے۔ ان اللہ یأمر، یہ اللہ حکم دیتا ہے۔ 6 کاموں کا اللہ نے حکم دیا، 3 کے کرنے کا اور 3 سے رک جانے کا، یہ اللہ کا واعظ ہے، اسے قبول کرو۔ حضور علیہ السلام نے جامع تصور دیا۔ آج مسلمان دنیا میں اسلام کو کس چیز کے ساتھ پیش کرتے ہیں؟ فرقہ وارانہ۔ یہ دیوبندیوں کا اسلام ہے، یہ بریلویوں کا اسلام ہے، یہ شیعہ کا اسلام ہے، یہ اہل حدیثوں کا اسلام ہے، یہ فلاں کا اسلام ہے، یہ فلاں کا اسلام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ خلافت 1 صدی پوری ہجری گزر چکی، پوری پہلی صدی ہجری میں پوری دنیا کی قوموں کو اسلام کا تعارف کروایا گیا، قرآن حکیم اور سنت رسول کے تعارف کی بنیاد پر۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی خلافت کا ماٹو اسی آیت کو بنایا۔ ہر خطیب کو، اپنے ہر نمائندے اور خلیفہ کو، ہر گورنر کو حکم دیا جمعہ پڑھاؤ اور جمعے کے خطبے میں اس آیت کو بیان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہماری خلافت کا مقصد کیا ہے، ہماری حکومت کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی گزارنے کے مقاصد کیا ہیں، ہم کون سا معاشرہ چاہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ 6 چیزیں، 3 چیزیں ہونی چاہیے، 3 منفی چیزیں ہیں، ہماری ساری حکومت مل کر ان کے مقابلے کے لیے کام کرے گی، ان کو پروان چڑھائے گی۔ تو لہٰذا پہلی صدی ہجری میں دنیا کے سارے انسانوں کو تعارف اسلام کا یہ تعارف ہوا، اور آج کے دور میں اسلام کا تعارف، آج کے اہل علم، آج کا میڈیا کیا کراتا ہے؟ نفرتوں کا تعارف، فرقہ واریت کا تعارف، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کے لوگ ہیں، یہ فلاں قسم کی پگڑیاں پہننے والے ہیں، یہ فلاں قسم کے کام کرنے والے ہیں۔ دین کا تعارف کوئی نہیں رہا، اعمال کا تعارف کوئی نہیں رہا، نظریات اور فکر کا تعارف کوئی نہیں رہا، دین کی دعوت ہی بدل گئی۔
اس لیے قرآن حکیم کی صورت نے بتایا کہ کامیاب معاشرہ کون سا ہے، ترقی یافتہ معاشرہ کون سا ہے، زوال والا معاشرہ، علاقہ، ملک اور قوم، شہر اور علاقہ وہ کون سا ہے۔ اور ہم تمہیں بتاتے ہیں، قرآن حکیم کی یہ صورت بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، ایک سوسائٹی کی، ایک معاشرے کی جو کیا ہے، ترقی یافتہ معاشرہ ہے۔ کانت آمنۃ، ترقی یافتہ معاشرے کی پہلی اللہ تعالیٰ نے وصف اور صفت یہ بیان کی ہے، کانت آمنۃ، اس میں امن ہوتا ہے، مطمئنۃ، خوشحالی اور ترقی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، دلی سکون ہوتا ہے، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا، سیاست بھی عدل کی، معیشت بھی ان کی خوشحالی اور امن کی، سوچ اور فکر ان کی توحید کی، عدل کی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کی نعمتوں کی بارش برستی ہے، ہر آدمی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ترقی یافتہ سوسائٹی ہے۔ پھر ایک دوسرا دور آتا ہے اس معاشرے کا کہ اس معاشرے کے رہنے والے لوگ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، اس کے نتیجے میں، کفران نعمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا امن ختم کر دیا، دشمن مسلط ہو گیا، دشمن نظام مسلط ہو گیا، اس نے ان پر خوف مسلط کر دیا، ان کا امن رخصت ہو گیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے ان کو لباس پہنا دیا، خوف کا اور بھوک کا لباس، خوف اور بھوک ان کا لباس بن گیا، اس کو نکالنا چاہتے ہیں نکل نہیں سکتا، کیوں؟ کہ انہوں نے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ ان کی پالیسیوں کا نتیجہ، یہ ان کے کرتوت ہیں۔ جیسے وہ قوم عمل کرتی ہے، اجتماعی عمل، انفرادی عمل نہیں، قوم کا اجتماعی عمل کون سا ہے؟ اجتماعی طور پر ظالموں کو سپورٹ کرتے، اجتماعی طور پر برائی کی طرف جاتے، اجتماعی طور پر قوم ترقی کے راستے کی طرف نہیں آتی۔ اب رمضان المبارک میں ہر آدمی اگر 3 گھنٹے صحیح طریقے سے نکال لے تو کم از کم رمضان کا صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آج یہ 3 گھنٹے ہم رمضان کے یہ بھی صحیح منظم انداز سے گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سحری کا 1 گھنٹہ تہجد میں، تلاوت میں، استغفار میں، توبہ میں، اللہ کو یاد کرنے میں، انفرادی زندگی کے سابقہ گناہوں کو دھلوانے میں، اور اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت یہ 1 گھنٹہ افطار سمیت کا کہ جس میں استغفار، توبہ اور دعائیں اور دوسروں کے لیے انتظامات کرنا اور ان چیزوں میں مصروف رہے، نیکی کے کاموں میں مصروف رہے۔ اور تیسرا گھنٹہ یہ جو اس میں سے وقت بچ جائے، یہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اول وقت میں حاضری دے کر پورا قرآن تراویح میں اول سے آخر تک کھڑے ہو کر پورے اہتمام کے ساتھ کہ ہم اللہ جل شانہ کے دربار میں ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، منظم انداز سے صف میں کھڑے ہیں۔ اگر یہ 3-4 گھنٹے ہم منظم انداز سے پورا 1 مہینہ دے دیں، دیکھو زندگی میں کتنی خیریں اور برکتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے کفران نعمت۔ اللہ نے صحت دی ہے، وقت دیا ہے، ان سب چیزوں کو کہاں لگا رہے ہیں؟ ان کو کہاں صرف کریں گے؟ کہاں لے کر جائیں گے اس زندگی کو؟ یہی زندگی کل قیامت میں وبال کا سبب بنے گی، یہ عذاب کا سبب بنے گی۔ جو ہم نے غفلت میں وقت گزارا، اپنی ملک، اپنی قوم، انسانیت اور اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے خاندان کو ترقی دینے کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ اب بڑے لوگ خاندان کے جب اپنے گھروں کے اندر، اپنی ذات کے اندر کوئی چیز حاصل کریں گے تو نتیجہ ان کا نکلے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دنیا میں مسلمانوں کو چاہیے کہ دین حق کی دعوت دیں۔ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ کیسے دعوت دو؟ 3 طریقے دعوت دینے کے بتائے۔ بالحکمتی، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، لڑائی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں۔ دنیا کی قوموں سے نفرت مت کرو۔ دین کی دعوت دینے والا اگر ان سے نفرت کرے گا دعوت کس کو دے گا؟ رسول اللہ کافروں سے نفرت کرتے تو دعوت کس کو دیتے؟ صحابہ کافروں سے نفرت کرتے تو دعوت کس کو دیتے؟ اولیاء اللہ ہندوستان میں آئے، یہاں سارا کفرستان تھا، سارا شرک تھا، مشرک اور کافر لوگ رہتے تھے، اور اولیاء خواجہ معین الدین چشتی آ رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ پورے وسط ایشیا کے مسلمان علاقوں سے آ رہے ہیں، اور یہاں آ کر یہاں کے کفرستان میں دین کی دعوت کا دیپ جلا رہے ہیں۔ بالحکمتی، دانائی کے ساتھ دعوت دیں۔
والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے انداز سے واضح کر کے ان کو سمجھائیں، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے پاس جو اپنے نظریات اور غلط چیزوں کے دلائل ہیں ان دلائل کو اچھے انداز سے توڑیں، مجادلہ کریں۔ یہ مجادلہ بحث و تمہیز ہے، ان کے دلائل کو توڑنا، کہ آپ ان کے دلائل کو آپ ختم کر دیں۔ اب رسول اللہ نے ہر ایک کو اسی انداز سے دعوت دی، قوم کے ہر طبقے کو دعوت دی، ہر طبقے کو دین سمجھایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رکانہ پہلوان تھا، عرب کا بڑا مشہور پہلوان، اس کو کہا دین حق قبول کر لے، تو سعادت مند ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، تیری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس نے کہا مجھے تو دین کے سچے غلط ہونے کا کچھ پتہ نہیں، میں تو پہلوان ہوں، آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر مجھے بچھاڑ لیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ سچے نبی ہیں، اگر نہیں بچھاڑ سکیں گے تو پھر میں آپ کا نظریہ شجریہ کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنا دین سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کشتی کے لیے تیار ہوئے اور پہلی دفعہ ہی آپ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کون سا وار استعمال کیا ہے، لہذا پھر ہو جائے دوسری دفعہ۔ اب میری پہلی دفعہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوسری بار سے۔ اب دوسری بار پھر کشتی کی، پھر اس کو بچھاڑ لیا، پھر سینے پر بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا ابھی بھی مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ نے کون سی پہلوانی کا طریقہ کار استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بچھاڑ دیا، مجھے تو بڑے بڑے پہلوان نہیں بچھاڑ سکتے۔ اب تیسری بار پھر کشتی کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر کشتی کریں۔ اب ہر ایک کو سمجھانا ہے، ہر ایک کے دل و دماغ میں دین حق منتقل کرنا ہے۔ آج مسلمان یہ جذبہ ہی ختم کر بیٹھے۔ ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ ہم ان کے اندر دین کی عظمت کیسے پیدا کریں گے؟ ان کی خرابیوں کو ان سے کیسے دور کریں گے؟ وہ کفر و شرک کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے کیسے نکالیں گے؟ یہ اولیاء اللہ، علماء ربانیین کی تربیت سے یہ طریقہ کار آتا ہے۔ آج مسلمان دین کی دعوت دینے کا طریقہ بھول گئے۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان آیا اور آ کر اس نے وضو کیا۔ اب جلدی جلدی وضو کیا، بازو بھی خشک رہ گئے، پاؤں بھی خشک رہ گئے۔ اب وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی وضو کر رہے تھے۔ اب انہوں نے کہا بیٹا، وضو کر کے یا جانے لگا، اسے بلایا، بیٹا بات سنو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، نظر کمزور ہو گئی ہے، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں، اور وضو والی جگہ اگر خشک رہ جائے تو پھر انسان جانے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑی وعید ہے، ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے جب تک وہ صحیح وضو نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا دیکھنا ذرا میرا پاؤں خشک تو نہیں رہ گیا، یہ بازو خشک تو نہیں رہ گیا۔ اب اس کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، آ گیا وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے کسی کو وضو کرنے کا طریقہ بتایا، تنقید کرتے تجھے وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، بھئی ہم نے اس کو سکھایا ہے؟ کس بڑے نے سکھایا ہے؟ وہ بیچارہ بچہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اب یہ اولیاء اللہ کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ ہمیں ہر چیز سکھاتے تھے، رسول اللہ ہمیں ہر چیز سکھاتے تھے، یہاں تک کہ اتحیات بھی سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی سکھاتے تھے، ایک ایک چیز سکھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس ایک دوست دوائی لینے کے لیے آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے والد صاحب مرحوم، یہاں ان کی بڑی کاوشیں ہیں اس شہر میں دین حق سمجھانے کے لیے، ایک ایک آدمی کو انہوں نے دین حق ذاتی طور پر محنت اور کاوش کر کے اس کو دین کے قریب لا کر کھڑا کر کے اس کو دین سمجھایا۔ کہنے لگے کہ ایک آدمی درس کے حلقے میں ان کے بیٹھتا تھا، وہ 2 دن نہیں آیا، 2 دن نہیں آیا تو تیسرے دن آیا، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ 2 دن نہیں آئے، آپ کے درس کے حلقے کا ناغہ ہو گیا، اب درس کے بعد بیٹھ جائیں، پچھلے 2 رکوع میں آپ کو سنا دوں گا جو میں نے درس دیا ہے، تاکہ آپ کا یہ درس غائب نہ ہو، درمیان میں گیپ نہ آ جائے، جو چیزیں مسائل چل رہے تھے وہ چلتے رہیں ساتھ۔ اب دیکھو ایک آدمی کو یہ نہیں کہ تم نہیں آئے ہو، ان کا نہیں آئے ہو تو ہم تمہارا نقصان پورا کر دیتے ہیں، 2 دن کا درس ایک وقت میں سنا دیتے۔
اب یہ طریقہ کار تھا ہمارے اولیاء اللہ کا کہ امت کو انہوں نے دین پر کھڑا کیا، ایک ایک عمل ان کے اندر پیدا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انسانیت میں یہ دین اسلام موجود ہے۔ یہ ان کی محنتیں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، یہ وہ برکات ہیں حضور علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی۔ وقت نہیں ہے کہ آپ کو مثالیں دے کر میں سمجھاؤں کہ کس کس طرح ان لوگوں نے دین حق کی حفاظت کی، اور ایک ایک دل و دماغ میں دین کو منتقل کرنے کے لیے انہوں نے کس کس طریقہ کار کو اختیار کیا۔ اللہ ہمیں وہ طریقہ نصیب فرما دے۔ اس لیے فرمایا دین کی دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور آپ کے اندر جذبہ ہو نصیحت کا جذبہ، اور دوسرا ان کے دلائل کا توڑ کرنے کا جذبہ موجود ہو، ان کے دلائل کو توڑا بھی جا سکے، تمہیں پتہ ہو کہ ان کے دلائل کون سے ہیں، ہم ان کا جواب کیا دے سکتے ہیں۔ آج کا باطل دین پر کیا اعتراض کرتا ہے؟ آج تو اعتراضات کی ایک لمبی بوچھاڑ ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں منتقل کی جا رہی ہے۔ آج ہم اپنے نوجوان کے ذہن کو دین پر کیسے مطمئن کریں گے؟ آج کے دور کے جو ہمارے علماء ربانیین ہیں ان کا طریقہ کار سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہندوستان میں ہمارے ان اکابرین نے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ عبدالقادر محدث دہلوی، یہ ہمارے وہ اکابرین جنہوں نے دین حق کے لیے اس دور میں قربانیاں دیں۔ کہتے ہیں کہ اس آخری دور میں انگریزوں نے پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو جاہل مسلمان تھے ان کے اندر انہوں نے تحریک چلائی کہ تمہارے آباء و اجداد کو زبردستی لوگوں نے مسلمان بنا لیا، تم ہندو ہو جاؤ۔ حضرت مولانا مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مختصر سی کتاب ہے تعلیم الاسلام، جس میں سارے مسائل کا بنیادی مسائل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اعتکاف اور طہارت، غسل وغیرہ تمام بنیادی مسائل سوالاً جواباً لکھ کر انہوں نے بڑا اہم کام کیا اردو زبان میں۔ ہر آدمی دین سیکھ سکتا ہے بنیادی چیزیں۔ اب اس علاقے میں جا کر ان لوگوں کو اکٹھا کیا کہ وہ لوگ سارے کے سارے کہنے لگے ہم تو ہندو ہیں، ہم تو کافر ہیں، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، یہ تو زبردستی ہمارے آباء و اجداد کو مسلمان بنایا گیا۔ شڈن کی تحریک شروع کروا دی انگریزوں نے ہندو مسلم منافرت پیدا کروانے کے لیے کہ زبردستی ان لوگوں کو مسلمان بنایا گیا۔ اسلام کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتا۔ انہوں نے کہا بتاؤ، وہاں پہنچے، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، دیہات والوں کو، دیکھو تم اپنے آباء و اجداد کی توہین کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تمہارے آباء و اجداد بے وقوف تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بے وقوف تو نہیں تھے، وہ سمجھدار لوگ تھے۔ دوسری بات، وہ بزدل تھے، بغیرت تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بغیرت بھی نہیں تھے، بزدل بھی نہیں تھے، بے وقوف بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ بے وقوف بھی نہیں تھے، بغیرت بھی نہیں تھے، بزدل بھی نہیں تھے، تو تم اب کہتے وہ بغیرت بھی تھے، وہ بے وقوف بھی تھے، وہ بزدل بھی تھے، کہ ہمارے آباء و اجداد نے زبردستی کلمہ پڑھ لیا، آج تمہیں کوئی زبردستی کلمہ پڑھا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو ان کو کون پڑھا سکتا ہے؟ وہ غیرت مند لوگ۔ پھر دوسرا، وہ عقل مند تھے، اس دین کو انہوں نے سمجھا کہ یہ دین صحیح ہے، یہ صحیح راستہ بتاتا ہے، تب انہوں نے اسے قبول کیا۔ اور پھر اسی طریقے سے انہوں نے بتایا کہ وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے، وہ عقل مند تھے، وہ غیرت مند تھے، لہٰذا انہوں نے عقل کی بنیاد پر پورے شعور کے ساتھ اس دین کو قبول کیا تھا، کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا بالکل، ہم اگر آج اسلام چھوڑتے ہیں تو ہم اپنے آباء و اجداد کو بے وقوف کہیں گے، بغیرت کہیں گے، کہ ان کو ڈر کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب دیکھو، ایک جملہ انہوں نے بولا، پوری بستی کو اسلام میں داخل کر لیا واپس۔ سارے انگریز کی ساری محنت، ہندو مسلم منافرت کی، ان کو مرتد بنانے کی ساری سازش کو چند جملے بول کر، کوئی لمبی چوڑی تقریر نے کی، چند جملے بول کر ان کو واپس اسلام میں لے آئے۔ آج ہم اپنی نسلوں کو اسلام پر کیسے قائم کریں گے؟ اس کے لیے مراکز کی ضرورت ہے۔ قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں دین کے مراکز کا تذکرہ کیا۔ سبحان الذی یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ ہے۔ اب ان کے درمیان ایک تیسری مسجد جو بعد میں وجود میں آئی، مسجد نبوی ہے۔ یہ مراکز دین ہے، انبیاء علیہ السلام کے مراکز ہیں۔ انہوں نے انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر
ان کو ترقی کا، اخلاق کا، عدل کا، محبت کا، مودت کا، ایک دوسرے کے احترام کا، انسانیت کے رشتوں کا تعارف کرا کے ان کو زندگی کا بہترین نمونہ مقرر کر ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اور میں یہ ہے، تم ذرا آؤ تو سو۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء علیہ السلام کے مقامات کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا عالمگیر اثر دنیا کی قوموں پر کیا آئے گا۔ آپ نبیوں کے بھی امام بن کر آئے، قوموں کے بھی امام بن کر آئے، اور ساری دنیا کے ہادی اور رہنما بن کر آئے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے مقام محمود پر فائز فرمایا۔ وَابْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہر آدمی دعا کرتا ہے اپنے پیغمبر کے لیے، اے اللہ میرے پیغمبر کو مقام محمود پر فائز کر۔ تو مقام محمود کون سا ہے؟ کہ دنیا کی ساری قوموں کو اسلام پر جمع کرنا، اسلام کے نظام کے تابع بنانا، اسلام کے علم کی تعریف پر ان کو لے آنا۔ ہر آدمی اسلام کی تعریف کر رہا ہو، آپ ایسا دنیا میں اسلام پیش کریں، ہر قوم محمد الرسول اللہ کی خوبیاں بیان کرے، ہر قوم صحابہ کے عدل کو بیان کرے، ہر قوم مسلمانوں کی تاریخی طور پر اخلاق کو بیان کرے، ہر قوم دنیا کی اسلام کی پوری تاریخ کو پڑھ کر اپنی زندگی اس کے مطابقت میں لانے کی کوشش کرے، اور اپنے پیغمبر کا یہ دین اس طرح پیش کرو۔ وَابْعَثُوا مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے اللہ میرے پیغمبر کو مقام محمود پر فائز فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اب اللہ کے پیغمبر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، دنیا کو رہنمائی دینی ہے، لیکن اپنے قوم کے خاندان کے لوگ مخالف ہیں، ہجرت کر کے آ رہے ہیں، مکہ سے نکل کر راستے میں مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، ابھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا اللہ نے سکھائی؟ رب اخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے مکہ سے نکالا ہے تو مجھے سچائی پر نکال، وادخلنی مدخل صدق، اور مجھے داخل کر تو سچائی کی جگہ پر داخل کر، نکلوں گا تو سچ کے ساتھ، نئی جگہ پر پہنچوں تو سچ کے ساتھ۔ آج ہم نے 70 سال جھوٹ کے ساتھ گزار لی۔ نبی کی دعا تو سچ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہے، اور ہمارا سارا زندگی کا دور وہ جھوٹ اور ظلم کے ساتھ تعاون کا ہے۔ رب اخرجنی مخرج صدق وادخلنی مدخل صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ مجھے اپنی طرف سے سلطانا نصیرا عطا فرما۔ علم تو مجھے مل گیا، وحی کا علم، اب اس علم کے ساتھ دنیا میں حکومت کی ضرورت ہے، دنیا میں غلبے کی ضرورت ہے، سیاست کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے۔ واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ میرے لیے اپنی طرف سے غالب، ظاہر اور واضح مدد، جو میں دنیا میں غالب ہو جاؤں مجھے وہ عطا فرما۔ اس لیے دنیا میں قرآن اور دنیا میں دین اسلام کا سیاسی غلبہ، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ آج مسلمان قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے سیاسی غلبے کو، معاشی غلبے کو دنیا میں قائم کرنا یہ فرض نہیں سمجھتے۔ خلفائے راشدین نے ساری زندگی کیا کام کیا؟ قرآن کو پڑھا بھی، پڑھایا بھی، سمجھا بھی، سمجھایا بھی، اور اس کو قانون بنا کر نافذ بھی کیا۔ آج ہمارے اہل علم اس کو پڑھتے پڑھاتے قانون بنا کر نافذ کرنے کی جدوجہد نہیں کرتے۔ یہ سنت چھوٹ گئی رسول اللہ کی، یہ سنت چھوٹ گئی ابو بکر صدیق کی، یہ سنت چھوٹ گئی حضرت عمر کی، یہ سنت چھوٹ گئی حضرت عثمان کی، یہ سنت چھوٹ گئی حضرت علی کی، یہ سنت چھوٹ گئی حضرت معاویہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن دنیا میں کرتا کیا ہے؟ فرمایا قرآن نے سابقہ آسمانی کتابوں کے اصول جمع کر کے اور پھر 13 بنیادی اصول سمجھائے۔ یہ دنیا کی تعلیمات ہیں، 13 بنیادی اصول، ان پر معاشرہ کھڑا کرنا ہے۔ جو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ قرآن عظیم دنیا میں انسانوں کو عبادت، علم، اخلاق اور دنیا اور آخرت کی تکریم کے لیے، ساری انسانیت کو عزت دلانے کے لیے آیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی، عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے خشکی اور تری کے سارے علاقے ان کے کنٹرول میں دے دیے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ روزی دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا،
اور ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی ساری مخلوقات پر۔ اب یہ قرآن تکریم آدم کا فلسفہ اور پروگرام لے کر آیا۔ ہر آدم کے بیٹے کو عزت دلانی ہے، ہر انسان کو عزت دلانی ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ آج دنیا میں انسان کیوں ذلیل ہے؟ آج آپ دیکھ لیں پاکستان میں اپنے دفتر میں جاتے ہیں روزانہ کتنا ذلیل ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اپنا دفتر ہمیں ذلیل کرتا ہے۔ کیوں ذلیل کرتا ہے؟ ایک مسلمان کا کام کیوں نہ ہو، اس کے لیے کوئی کھڑا کیوں نہ ہو؟ قرآن کہتا ہے تکریم انسانیت کا کام کرو، ہر آدمی کو ہر جگہ پر احترام دیا جائے، عزت دی جائے۔ یہی تو دین ہے۔ دین اپنے نظام میں یہی چیز پیدا کرتا ہے، ہر آدمی کا مسئلہ جو جائز مسئلہ ہوگا وہ خود بخود حل ہونا چاہیے، اس کو درخواست دینے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں جو خلافت دی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ ایک مظلوم اللہ سے بھی بد دعا نہ کرے، اس کا مسئلہ تم پہلے حل کر دو، اس کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہ پیش آئے۔ آج یہ فلسفہ فاروقی مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج مظلوم جھولیاں اٹھا اٹھا کر بد دعائیں کرتے ہیں، ہر آدمی پر ظلم ہے۔ وہ بیچارہ بجلی تھوڑی سی جلاتا ہے، ٹیکس زیادہ لگائے جاتے ہیں۔ کیوں زیادہ لگائے جاتے ہیں؟ کون پوچھے گا ان کو؟ اسی طرح آج مہنگائی ہوتی ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی آمدن میں اور اس کے خرچ میں توازن کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ مہنگائی کون کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کیوں کسی کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے؟ کون ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اس کو کون پکڑے گا مجرم کو؟ قرآن کہتا ہے یہ طاقت پیدا ہو تمہارے قرآن کے علم سے، پیغمبر کی سنت پر چلنے سے، کہ کسی آدمی کی جیب پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہ ہو۔ اب یہ دنیا میں پہلے تو انسانیت آئے، انسانیت نہ بھی آئے پھر بھی ان کو اپنے عدل کے قانون کے ذریعے سے آپ انسانیت کے دائرے میں انہیں واپس لے آئیں۔ قرآن کہتا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن حق کے ساتھ اترا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بھی اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ حق کے ساتھ خود بھی اترا ہے۔ قرآن بھی حق ہے، بھیجنے والا بھی حق ہے، پڑھنے والے بھی تو حق بنے۔ آج ہم پڑھنے والے حق بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ بھیجنے والا حق ہے، پیغمبر دینے والے حق ہے، قرآن حق ہے، اور آج ہم پڑھنے والے کیوں نہ حق بن جائیں؟ اللہ ہمیں حق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللہم لک الحمد۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔